بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عن ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة رواہ الترمذی و ابو داود او کما قال رسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کی محبت جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو سیدنا جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت سیدنا جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اہل سما میں یہ ندا کر دے کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو سیدنا جبریل امین اس بندے کی محبت کی ندا اہل سما میں فرماتے ہیں، اور اہل سما یعنی آسمانی فرشتے بھی اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی حکم پر جناب سیدنا جبریل امین زمین پر اترتے ہیں اور اہل زمین کے دلوں میں اللہ کے اس بندے کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ ہم اولیاء کاملین سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے جو ہمارے دلوں میں محبت یا عقیدت ہے، یہ عقیدت اور محبت کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ جس سے تمہارا رب محبت کرے تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہٰذا ہمارے دلوں میں جو اولیاء کاملین کی محبت ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعام ہے کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ کا نیک بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقرب بندہ بن جائے، تو اہل سما کیا اہل ارض کیا تمام کے دلوں میں اللہ رب العزت اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں یہ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داؤد میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اسرد من استغفر، کہ بندہ گناہ کر کے استغفار کرے، یعنی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کر لے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر نادم ہو، ندامت اس بندے کو ہو، تو صدق دل سے، سچے دل سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرے کہ اے باری تعالیٰ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، وہ بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے، پھر فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مَرَّةً، وہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی پھر وہی گناہ کرے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے اسی گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ گناہ پر اصرار یعنی بار بار وہی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت اس بندے کو بار بار بخشے گا۔ اللہ اکبر! یعنی ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر آ کر کے معافی مانگ لی، معافی مانگنے کے بعد پھر وہی گناہ کر لیا، پھر معافی مانگ لی۔ حضور فرماتے ہیں 70 بار بھی وہ یہ گناہ کر لے اور 70 بار بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائے،
اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگے تو بار بار گناہ کر کے بار بار معافی مانگنے والا اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو بار بار بخشنے والا ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندے سے۔ ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہم اگر ایک بار غلطی کریں وہ معاف کر دیں گے، 2 بار کریں معاف کر دیں گے، لیکن ہم بار بار ہی گناہ کرتے چلے جائیں، بار بار غلطیاں کرتے چلے جائیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں ہمارا باپ بھی لات مار دیتا ہے، ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ دیتی ہے، ہمارے دوست احباب ہم سے تعلق توڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ بندہ بار بار سمجھانے پر پھر بھی اسی غلطی اور اسی گناہ میں مصر ہے، نہ ہماری بات مانتا ہے، نہ ہمارے کہنے پر چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ تانے تک دے دیتے ہیں، ہمارا کھاتا ہے، ہمارا پیتا ہے اور ہماری ہی بات نہیں مانتا، ہمارے ہی خلاف جاتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت کی محبت پر کہ اللہ رب العزت کا بندہ بار بار گناہ کرے اور بار بار اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بار بار گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والا گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہے، بندہ 70 بار گناہ کر کے 70 بار رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارتا نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اپنی آغوش پھیلائے اپنے اس بندے کا استقبال کرتی ہے، اور بار بار گناہ کرنے پر بھی اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے سے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک گناہ گار آدمی، ایک گناہ گار بندہ جو گناہ کر کر کے تھکتا نہیں ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ اسے بار بار آنے پر دھتکارتا نہیں ہے کہ ابھی معافی مانگ کے گیا، پھر آ گیا معافی مانگنے، پھر گناہ کر لیا جا کے، پھر آ گیا معافی مانگنے کے لیے۔ ایک بندہ بار بار گناہ کرے اور بار بار رب کی بارگاہ میں آئے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس بندے سے محبت ہے اللہ رب العزت کی، بندہ تو پھر رب کا ہے نا، تو اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت ان بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا جو بندے دن رات اللہ رب العزت کی فرما برداری میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، جن کی عبادتیں، جن کی ریاضتیں، جن کا تقوی، جن کے قول میں صداقت، جن کے عمل میں اخلاص، جن کی جبینیں سجدوں کی پیشانیوں سے روشن اور منور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے وہی نیک بندے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں مقام رفیع عطا فرماتا ہے اور عزت اور وقار عطا فرماتا ہے۔ ہم یوں ہی آج اللہ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتے، یہ وہ مقام رفیع ہے جو اللہ رب العزت نے ان اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اپنے بندے سے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی محبت کا تقابل ایک ماں کیا، 70 مائیں کیا، 70 کروڑ مائیں بھی اگر آ جائیں تو اللہ رب العزت کی محبت کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے اتنی محبت کوئی بندہ کسی بندے سے نہیں کرتا۔ نہ ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے، نہ باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، نہ دوست اپنے دوست سے کرتا ہے، جتنی محبت اللہ رب العزت اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوگا اور رب فرمائے گا اے میرے بندے یہ نیکیاں ہیں، یہ تیری ہیں۔ اب بندہ جب اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو دیکھ کر کے حیران ہوگا کہ اے باری تعالیٰ یہ میری نیکیاں ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہاں تیری نیکیاں ہیں۔
کہ یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں ہیں، اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں کیسے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے یہ نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن تیری اولاد تیرے لیے بخشش کی جو دعائیں مانگ رہی ہے نا، اور تیری اولاد تیری بخشش کے لیے جو نیک کام کر رہی ہے، جنہیں تو چھوڑ کر آیا ہے، وہ تیری اولاد، اس اولاد کی دعا اور اس اولاد کا نیک عمل، اس میں سے یہ تیرا حصہ ہے جو تجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شاعر کا وہ شعر ہے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو بخشنے والا ہے، بندہ اس رب کی بارگاہ میں آ کر کے بخشش مانگے تو صحیح۔ ہمارے پاس تو رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدق کے دل سے اللہ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العزت کی محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت روشن اور تابہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔